حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچا تھا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ راستہ چھوڑ دو اور اس راستے میں چلو کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا وہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک دشوار گزار راستہ آ گیا جو ایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا یہاں رک جاؤ، میں رک گیا۔ وہ نیچے اترا اور اترتے ہی چھری سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا، خچر اور اس پر لدا ہوا میرا سامان تم لے لو اور میری جان بخش دو۔ اس نے کہا وہ تو میرا ہی ہے، میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی پڑھ لو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دی، لیکن میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا اور ادھر وہ بار بار کہہ رہا تھا اپنی نماز جلدی ختم کرو۔ میں انتہائی حیران و پریشان تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیات جاری کر دی جس کا ترجمہ ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے وادی کے منہ سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے گھڑ سوار کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنا خچر پکڑا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔